अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ दोस्तों, मैं मोहम्मद उमर शेख उर्फ़ ज़ाकिर बीजापुर से आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अहम और बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ जो तलबा व तालिबात टेट, सी टेट, सीईटी इम्तिहान के एस्पिरेंट्स हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही मुफीद वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम इल्म नफ्सियात मज़मून में कोहलबर्ग की थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। देखिए, मॉरल डेवलपमेंट जिसे कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मुंसलिक थे, उन्होंने ये नज़रिया पेश किया, उन्होंने ये थ्योरी पेश की है। कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, अखलाकी बालिदगी, उर्दू में कहेंगे इसे हम अखलाकी बालिदगी। अखलाकी बालिदगी के नज़रिए को कोहलबर्ग ने दिया है। ये एक बात याद रखनी चाहिए आपको कि अखलाकी बालिदगी के नज़रिए को पेश करने वाले कोहलबर्ग हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग। जैसे इदराकी बालिदगी या फ़रोग़ इदराक में स्टेजेस जो थे, मदारिज जो थे, वो पैजट ने दिए थे। समाजी बालिदगी वैगोट्स्की ने दिया है। तो ये नज़रियात जो होते हैं, जो थेरीज़ होते हैं, किसने कौन सी थेरी दी, ऐसे सवालात होते हैं आपको। आइए इस थेरी के ताल्लुक़ से हम मालूमात हासिल करेंगे कि कोहलबर्ग्स थेरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। अब मॉरल क्या है भाई, अखलाक क्या है, अखलाक क्या है, मॉरलिटी क्या है। अखलाक दो चीज़ों पे मुनहसिर है, एक अच्छे अखलाक या बुरे अखलाक। अच्छा या बुरा, अच्छी चीज़ें आना अच्छे अखलाक, बुरी चीज़ों को इख्तियार करना, बुरी बातों को इख्तियार करना, बुरे कामों को इख्तियार करना बुरे अखलाक। मॉरलिटी अखलाकियात। अब अखलाकियात, अच्छे अखलाकियात, राइट और रॉन्ग, अच्छा या बुरा, सही या गलत। बच्चों में अखलाकियात के डेवलपमेंट में या बच्चों में सही या गलत के फ़ैसले लेने में उनकी थिंकिंग, उनकी रीज़निंग बहुत अहम होती है। ये दोनों बहुत अहम होते हैं सही फ़ैसले लेने में, अखलाकी फ़ैसले लेने में, जजमेंट लेने में, सही जजमेंट लेने में। ये सही है या गलत है, ये अच्छा है या बुरा है, इसमें उनकी रीज़निंग, एक फ़र्द की रीज़निंग एंड उसकी थिंकिंग बहुत अहम रोल अदा करते हैं। जिस तरह से जीन पियाजेट ने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में 4 मदारिज दिए, इसी तरह से कोहलबर्ग ने भी 3 लेवल दिए हैं। 3 लेवल और उसमें 6 स्टेजेस दिए हैं। 3 लेवल और 6 स्टेजेस को पढ़ने से पहले आइए हम ज़रा देखें कि कोहलबर्ग ने किस बुनियाद पर, किस एतबार पर ये लेवल दिए हैं, ये सतहें दिए हैं। लेवल को सतह कहते हैं उर्दू में, और स्टेज को दर्जा कहते हैं। कोहलबर्ग ने मुख्तलिफ़ कल्चर के, मुख्तलिफ़ उम्र के बच्चों को लिया और उन्हें बहुत से सवालात किए, उन्हें डिलेमास दिए, मॉरल डिलेमास दिए। अब ये मॉरल डिलेमा क्या है भाई? मॉरल डिलेमा, देखिए ये डिलेमा जो वर्ड है, डिलेमा, मॉरल डिलेमा, ये मॉरल डिलेमा जो लफ्ज़ है, ये ऐसे सिचुएशन में होना या ऐसे सिचुएशन में आ जाना
کہ صحیح یا غلط کا فیصلہ نہیں کر پانا. ایسے حالات یا ایسے سچویشن ہو جانا، ایسے حالات یا ایسے سچویشن میں آ جانا کہ صحیح یا غلط کا فیصلہ نہیں کر پانا. اور ریزننگ مطلب صحیح یا غلط میں سے کسی ایک کو چننا، صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا. مورل ڈیلیما، صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کر پانا. اب دیکھیے کولبرگ نے ان بچوں کو مختلف کہانیاں سنائیں. ایک کہانی یہ سنائی اس نے کہ ایک شخص ہے جو بیمار ہے اور بہت ہی درد میں مبتلا ہے، بہت درد میں مبتلا ہے کہ ایسی صورت میں کیا ڈاکٹرز اسے موت کا انجیکشن دے کر یا موت کی دوائی دے کر مار سکتے ہیں؟ بہت تڑپ رہا ہے وہ درد میں، تو درد کم نہیں ہو رہا ہے، اسے وہ مرنا چاہ رہا ہے. تو ایسی صورت میں کہ ڈاکٹرز اسے مار دینا بہتر ہے؟ یہ سوال اس نے پوچھا. اور ایک سوال اس نے یہ پوچھا کہ بھئی ایسے حالات آ گئے ہیں کہ کوئی وبا پھیل گئی ہے یا کوئی بیماری پھیل گئی ہے یا کسی حادثے میں بہت سے افراد زخمی ہو گئے ہیں، اور ان میں کچھ افراد کامن ہیں اور کچھ بہت اہم ہیں جو معاشرے کے لیے کام کرنے والے ہیں. ان میں ایک فرض کر لیجئے 10-15 لوگ ہیں جو حادثے میں زخمی ہو گئے ہیں، اور ان افراد میں ایک فرد بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے جو معاشرے کے لیے کام کرتا ہے، اور بقیہ افراد کامن ہیں، کامن پیپل ہیں. تو ایسی صورت میں ڈاکٹرز کی قلت ہے، سب کو بچایا نہیں جا پا رہا ہے. تو ایسی صورت میں کامن افراد کو یا کامن پیپل کو نظر انداز کر کے اس ایک آدمی پر زیادہ توجہ دی جائے، یا زیادہ اسے کانسنٹریٹ کر کے اسے بچانے کی کوشش کی جائے جو بہت اہم ہے معاشرے کے لیے، یا تمام کو بچایا جائے، یا صرف وہ ایک شخص کو چھوڑ کر باقی جو افراد ہیں ان کو بچایا جائے. اس نے مختلف سوالات کیے، ڈیلیماز دیے، ایسے سچویشن پیدا کر کے بچوں کو اس نے جانچا. کولبرگ کا ایک بہت ہی مشہور ڈیلیما ہے جو اس نے دیا بچوں کو، پوچھا کہ ہائنز ڈیلیما، ہائنز کے نام سے مشہور ہے وہ، ہائنز ڈیلیما. ہائنز ایک شخص کا نام تھا. اس نے ہائنز سے منسلک ایک کہانی بچوں کو دی. وہ کہانی کیا تھی؟ کولبرگ نے پوچھا بچوں سے کہ ایک شخص ہے جس کا نام ہائنز ہے، اس کو ہائنز ڈیلیما کہتے ہیں. ایک شخص ہے جس کا نام ہائنز ہے اور اس کی بیوی بیمار ہے، بہت ہی ایک مرض میں مبتلا ہے، وہ ہاسپٹلائزڈ ہے. اس کی بیماری کی دوائی کہیں موجود نہیں ہے سوائے ایک کیمسٹ کے پاس. ایک کیمسٹ کے پاس اس کی دوائی موجود ہے اور کسی کے پاس اس کی دوائی موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ کیمسٹ وہ بیماری کی دوا خود بنایا ہے. ڈاکٹر نے پرسکرائب کر دیا، لکھ دیا کہ بھئی وہاں سے جا کر یہ دوائی لا لو اور آپ کی بیوی کو دینا ہے. ہائنز چلا گیا اس کیمسٹ کے پاس. ہائنز نے وہ پرچی دکھا کر کہا کہ مجھے یہ دوائی دیجیے. تو وہ کیمسٹ نے اس دوائی کی جتنی قیمت میں وہ دوائی بنی تھی اس سے کہیں دگنی قیمت ہائنز سے طلب کی، ہائنز سے مانگا. تو ہائنز اس کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ ایک غریب آدمی تھا، اس کے پاس ادا کرنے کے لیے اتنی رقم نہیں تھی جتنی وہ کیمسٹ مانگ رہا تھا. اس کے پاس بالکل تھوڑی رقم تھی. ہائنز نے ریکویسٹ کی کہ بھائی مجھے یہ دوائی دیجئے تاکہ میں اپنی بیوی کی جان بچا سکوں. میری بیوی بہت بیمار ہے، تڑپ رہی ہے، مرنے کے دہانے پر ہے، تو آپ مجھے دوائی دے دیجئے، جتنی رقم میرے پاس ہے اتنی رقم میں ہی یہ دوائی دے دیجئے. لیکن وہ کیمسٹ نہیں مانا. اس نے کہا کہ نہیں بھائی یہ دوائی میں اتنے داموں میں ہی بیچوں گا. فرض کر لیجئے اگر 10 روپے میں دوائی بنی ہے تو اس نے 1000 روپے مانگ لیے جو ہائنز کے پاس نہیں تھے. تو ہائنز بہت پریشان ہو گیا
बिलाखिर वो दवाई हाइंस ख़रीद नहीं सका। तो दुकान बंद होने के बाद, शॉप बंद होने के बाद हाइंस उस दवाई को चुरा लेता है, चोरी कर लेता है, चुरा कर हॉस्पिटल ले जाता है और अपनी बीवी को वो दवाई खिलाकर उसे बचा लेता है, उसकी जान बचा लेता है। अब कोहलबर्ग ने उन बच्चों से पूछा जो मुख्तलिफ एज के थे कि हाइंस दवाई चुरा कर गलत काम किया या सही काम किया। हाइंस को दवाई चुरा लेनी थी या नहीं थी, चुराना था या नहीं था। ऐसी सिचुएशन में अब देखिए, एक इसको कहते हैं डिलेमा। एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सही और गलत का फैसला नहीं कर सकते। हाइंस सही था भी नहीं कह सकते, हाइंस गलत था भी नहीं कह सकते, लेकिन मुख्तलिफ एज के बच्चों ने, जो अलग अलग उम्र के थे, अलग अलग उम्र के बच्चे अलग अलग जवाब दिए। कि भाई किसी ने कहा कि हाइंस सही किया कि उसकी बीवी मर रही थी, इंसानियत के नाते वो उसकी बीवी मर रही थी और उसने दवाई चुराकर अपनी बीवी को बचा लिया। चंद बच्चों ने कहा कि नहीं, वो केमिस्ट सही था क्योंकि वो दवाई को खुद बनाया था और बेचना चाह रहा था। चंद बच्चों ने कहा कि हाइंस ने गलत किया क्योंकि दवाई को चुराना, चोरी करना माशरे में जुर्म कहलाता है, सोसाइटी में जुर्म कहलाता है, तो चोरी नहीं करना चाहिए था हाइंस को। कुछ बच्चों ने कहा कि वो केमिस्ट को दे देना चाहिए था, दवाई ऐसे ही दे देना चाहिए था इंसानियत के नाते। तो ये अलग अलग बच्चों ने अलग अलग एज में अलग अलग बच्चों ने, जो अलग अलग एज के थे, अलग अलग जवाब दिए। तो उस बिना पर कोहलबर्ग ने ये नज़रिया पेश किया, ये थ्योरी पेश किया कि जिस तरह से पैजेट के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, उसकी इदराकी सलाहियत, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बढ़ता है, तो बिल्कुल उसी तरह से मॉरल डेवलपमेंट भी स्टेप बाय स्टेप उम्र के एतबार से बढ़ता है। इसी तरह इन्होंने, इस लिहाज से कोहलबर्ग ने इसमें 3 लेवल्स दिए, 3 लेवल 3, और हर लेवल में 2 स्टेज बताए उन्होंने, हर लेवल में 2 स्टेज। अब लेवल को हम सतह कहेंगे उर्दू में, पहली सतह, दूसरी सतह, तीसरी सतह, और स्टेजेस 6 स्टेजेस दिए। एक लेवल में 2 स्टेजेस, तो 3 लेवल में 6 स्टेजेस उन्होंने बताए हैं। स्टेजेस को हम दर्जा कहेंगे। तो ये कोहलबर्ग ने नज़रिया पेश किया है अखलाकियात का। आइए अब हम इनके लेवल और स्टेजेस के एतबार से, उनकी मदद से एक बच्चे में, एक फ़र्द में अखलाकियात कैसे परवान चढ़ते हैं समझेंगे। जैसे मैंने अभी कहा कि कोहलबर्ग ने 3 लेवल्स दिए हैं बालिदगी के लिए, अखलाकी बालिदगी के लिए। 3 लेवल्स में 6 स्टेजेस होते हैं। जिस तरह से पैजेट ने 4 स्टेजेस दिए इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, उसी तरह से कोहलबर्ग ने 3 लेवल दिए और 6 स्टेजेस दिए हैं। 3 लेवल कौन से हैं? वो तीनों लेवल आपको याद रखनी है। इस लेवल में तालिब इल्म की अखलाकी सलाहियत ये होती है, सवाल पूछता है इस लेवल पे ये होती है, इस लेवल पे ये होती है, तो उसमें जो सलाहियतें होती हैं, उस सलाहियत के एतबार से, उस सलाहियत की बिना पर आपको सवालात बनाकर पूछे जाते हैं। आइए इन 3 लेवल्स को पढ़ेंगे, 1, 2 और 3। इन तीनों लेवल्स को आपको याद रखना है। आइए मैं एक आसान तरीका बता देता हूं आपको कि तीनों लेवल्स कौन कौन से हैं, तीनों लेवल के नाम कौन से हैं, याद रखना है आपको। देखिए मैं फर्स्ट दूसरे नंबर पे जाऊंगा, दूसरा लेवल, हम बाद में पहला और तीसरे को आएंगे। ये जो होता है इसको
कन्वेंशनल कहते हैं। कन्वेंशनल लेवल को उर्दू में रिवाजी अखलाक कहा जाता है। रिवाजी अखलाक, इसको कन्वेंशनल मॉरलिटी लेवल कहा जाता है। रिवाजी अखलाक उसे कहा जाता है। रिवाज मतलब मुआशरे में, जो सोसाइटी में जो उसूल होते हैं, जो रिवाज होते हैं, जैसे कहते हैं ना हम कि ये ऐसा रिवाज चला है भाई, ऐसा ही रिवाज चला है, मतलब सोसाइटी में ये काम चल रहा है, सोसाइटी में उसूल हैं, वो सोसाइटी में वो पाबंदियां हैं, उसको हम रिवाजी अखलाक कहेंगे। अब ज़रा इसे समझने की कोशिश कीजिए। ये कन्वेंशनल मॉरलिटी लेवल, देखिए कन्वेंशनल, अब एक बात याद रखिए आपको, ये दो याद रखने के लिए, ये दो याद रखने के लिए कन्वेंशनल, एक वर्ड आप याद रखिए, रिवाजी अखलाक, रिवाजी, कन्वेंशनल। अब आइए पहले की तरफ चलते हैं। एक मिसाल बताता हूँ मैं आपको। हम कॉलेज में पढ़ते हैं, डिग्री कॉलेज, ग्रेजुएशन करते हैं, बीए बीएससी बीकॉम करते हैं, ग्रेजुएशन जिसे कहा जाता है, वो डिग्री जाते हैं, वो यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी को जाते हैं हम, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं हम। तो यहाँ ये समझिए यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी। अब इससे पहले, मतलब यूनिवर्सिटी से पहले का जो कोर्स करते हैं, बीए बीएससी बीकॉम के पहले का जो कोर्स करते हैं, उसे कहते हैं प्री यूनिवर्सिटी। प्री यानी पहले, पहले यूनिवर्सिटी से पहले, प्रीफिक्स है यहाँ पे। अगर अंग्रेजी में देखेंगे हम तो प्री जो है प्रीफिक्स कहलाता है। प्री यानी पहले, पहले यूनिवर्सिटी जाने से पहले, प्री यूनिवर्सिटी, जिसका शॉर्ट फॉर्म या जिसका मुख्फफ PUC है। हम PUC पढ़ते हैं, है ना, PUC, प्री यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी जाने से पहले ना। तो वैसे ही ये कन्वेंशनल लेवल, ये प्री कन्वेंशनल लेवल, ये प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल, यानी कि हम कन्वेंशनल लेवल को पढ़ने से पहले, इस लेवल को जाने से पहले का लेवल, कन्वेंशनल मॉरलिटी लेवल। अब ये प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी लेवल या प्री मॉरल लेवल भी कह सकते हैं आप, प्री मॉरल लेवल इसे कहते हैं। अब आइए यहाँ पे ही पोस्ट कन्वेंशनल, मतलब कन्वेंशनल के बाद का लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। अब इसे हमने कहा रिवाजी अखलाक, मतलब मुआशरे में जो रहते हैं रिवाज, वो रिवाजी अखलाक। अब इसे कहेंगे रिवाजी अखलाक, अब इसे कहेंगे मा क़ब्ल रिवाज, उर्दू में अगर कहेंगे तो हम उर्दू में लेवल को कहते हैं सतह। ए सतह 3, सतह 2 और सतह 1, सतह 1, सतह 2, सतह 3। मा क़ब्ल रिवाज के बाद रिवाजी अखलाक। फिर अब यहाँ पे मावरा रिवाज, मावरा रिवाज अखलाक कहा जाता है, या बादज रिवाज भी कहा जाता है। बादज रिवाज यानी रिवाज के बाद, ये रिवाजी अखलाक के बाद। ये तीन जो है लेवल हैं। ये तीन लेवल में, हर लेवल में कोलबर्ग ने एक दो स्टेज दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत अहम है। इसमें से कंपलसरी सवाल पूछता है, टेट के लिए, सीटेट के लिए, सेट के लिए कंपलसरी सवाल होता है। आइए देखते हैं हम अब ये तीनों लेवल्स में, ये दो दो स्टेजेस में बच्चा कौन सी उम्र में होता है और कौन कौन से अखलाकी अक़दार, मॉरल वैल्यूज़ उसके अंदर आते हैं, परवान चढ़ते हैं और किस ज़रिए से आते हैं।
اب یہ لیول کیا بتاتے ہیں, یہ اسٹیجز کیا بتاتے ہیں کہ ایک طالب علم میں, ایک فرد میں جو اخلاقی اقدار آتے ہیں, مورل ویلیوز آتے ہیں, مورل ڈیولپمنٹ جو ہوتا ہے اس میں, وہ کن ذرائع سے آتے ہیں, کن ذرائع سے اس کے اندر مورل ویلیوز آتے ہیں, یہ لیولز اور اسٹیجز بتاتے ہیں. چلیے پہلا لیول کون سا ہے بھائی؟ پری کنونشنل لیول. پری کنونشنل لیول ما قبل رواج. اب دیکھیے اس کی عمر کیا ہوتی ہے, 4 سال سے 10 سال کی عمر ہوتی ہے. 4 سال سے 10 سال کی عمر میں یہ لیول پہ بچہ ہوتا ہے. اب یہاں پہ 10 سال سے 13 سال کی عمر میں, 10 سال سے 13 سال کی عمر کا طالب علم اس لیول میں ہوتا ہے. اور یہاں 13 سال سے آگے, 13 سال سے آگے یا اڈالسن پیریڈ میں پورا ہوتا ہے. اب دیکھیے یہاں پہ ہم نے پڑھا پہلے کہ اچھے کام کرنا, برے کام کرنا اخلاق ہے. اچھے کام کریں گے تو اچھے اخلاق, برے کام کریں گے تو برے اخلاق. اچھے کام کرنا اخلاق, صحیح اخلاق, مورل ویلیوز, مورل اخلاق. اچھے کام کرنا مورل ویلیوز, اخلاق, اچھے اخلاق, مورل ویلیوز کہتے ہیں. مورل ڈیولپمنٹ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے دیکھیے 4 سال سے 10 سال کی عمر میں بچہ پہلے اسٹیج پہ, پہلا جو اسٹیج ہوتا ہے, اس میں 2 اسٹیج ہیں, ہر اس میں اسٹیج ہوتے ہیں, درجہ کہتے ہیں اردو میں, ہر اسٹیج کو درجہ کہتے ہیں. پہلا اسٹیج یہ 1, یہ 2, اس کو درجہ یاد رکھ لیجئے, یہ 3, یہ 4, یہ 5, یہ 6. مطلب کیا ہوا, ہر لیول میں 2 اسٹیجز ہیں, اور 2 اسٹیجز اسے ہم 6 اسٹیجز ٹوٹل ہو گئے ہیں. چلیے آئیے اب یہاں پہ دیکھیں اس اسٹیج میں, پہلے اسٹیج میں بچہ کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے تو وہ سزا سے بچنے کے لیے کرتا ہے. اخلاقی اقدار کہاں سے آ رہے ہیں؟ دیکھیے سزا سے ڈر کر جو کام کر رہا ہے وہ اخلاقی اقدار اس کے اندر آ رہے ہیں. اچھا کام کر رہا ہے کیسے؟ سزا سے ڈر کر. یہ سوچتا ہے کہ اگر میں کوئی ایسا کام کروں یا ہوم ورک نہیں کروں, امی ابو نے جو کام کہا ہے وہ اگر نہیں کروں تو مجھے سزا دی جائے گی. To avoid the punishment, he or she obeys parents, teachers, elders. اب اس عمر کے بچے اس لیول میں, اس پہلے اسٹیج میں سزا سے بچنے کے لیے اپنے بڑوں کی, اپنے ابا کی, اپنے امی کی, اپنے بھائی کی, بڑے بھائی کی بات مانتا ہے, ان کے بتائے ہوئے چیزوں کو کرتا ہے سزا سے بچنے کے لیے. اب آئیے دوسرے اسٹیج کی طرف چلتے ہیں. دوسرے اسٹیج میں ایک بچہ جو 4 سے 10 سال کی عمر کا درمیان میں ہوتا ہے تو وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے, برے کام کو چھوڑ کر اچھا کام کرتا ہے تو وہ کس لیے کرتا ہے؟ دلچسپی کی وجہ سے, اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے کرتا ہے. اور اسے بدلے میں کیا ملے گا؟ بدلے میں اسے واپس کیا ملے گا, ریٹرن کیا ہوگا, یہ سوچ کر کرتا ہے کہ مجھے چاکلیٹ دیا جائے گا, مجھے ٹافی دی جائے گی, مجھے قلم دیا جائے گا. یہ سوچ کر بچہ یہاں پہ اچھائی کا کام کرتا ہے, اچھے کام کرتا ہے, اچھائی کی طرف راغب ہوتا ہے. ارے بھئی یہ کام کیے تو مجھے یہ دیا جاتا ہے, یہ کام کیے تو مجھے یہ دیا جاتا ہے. دیکھیے آپ بھی بچوں کی, اس عمر کے بچوں کو آپ بلاتے رہتے ہیں, آؤ بیٹا ادھر آؤ, آپ ذرا وہ لا کر دو, میں ذرا آپ کو ٹافی دیتی ہوں, میں آپ کو چاکلیٹ دیتی ہوں. تو بچہ بدلے میں مجھے کیا مل رہا ہے, میں یہاں جاؤں گا وہاں تو مجھے کچھ مل رہا ہے, مجھے بلایا جا رہا ہے کچھ دینے کے لیے, تو اگر میں وہاں جاؤں گا تو مجھے کچھ مل رہا ہے. تو یہ سوچ کر کرتا ہے اس اسٹیج پہ, یہاں پہ. ہاں لیکن اور ایک بات میں چلتے چلتے آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہم لوگ بلاتے ہیں کہ بھئی ایسے مٹھی, خالی مٹھی پکڑ کے ادھر آپ کو میں یہ دے رہی ہوں, غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے. جھوٹ ہو جاتا ہے, وہ جھوٹ ہو جاتا ہے.
اور اگر آپ کہیں گے آپ وہ ذرا لا کے دو، میں آپ کو چاکلیٹ دوں گی یا چاکلیٹ دوں گا، اور آپ بعد میں بچہ لا کر دینے کے بعد آپ نہیں دیے تو وہ جھوٹ ہو جاتا ہے. اسے ایسی چیزوں سے منع کیا گیا ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. خیر آئیے اپنے مضمون کی طرف چلتے ہیں ہم، کہ بدلے میں کیا ملتا ہے. اس لحاظ سے بچہ، اس اعتبار سے بچہ کا اچھے کام کرتا ہے. چلیے آئیے اب تیسرا اسٹیج جو رواجی اسٹیج ہوتا ہے. یہاں پہ جو رواج، جو اصول ہیں، اس اسٹیج میں بچہ اپنے آپ کو اچھا کہلوانے کے لیے کام کرتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں ایسا کام کروں تو مجھے وہ لوگ اچھا کہیں گے، اگر میں یہ کام کروں تو مجھے برا کہیں گے. یہاں اس کی سوچ بدل گئی. دیکھیے یہاں پہ سوچ الگ تھی، اس کی سوچ کا معیار، یہاں پہ اس کی سوچ کا معیار الگ تھا، اب یہاں پہ سوچ کا معیار الگ ہو رہا ہے. دیکھیے ڈیولپ ہوتے جا رہا ہے. اس اسٹیج پہ بچہ یہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی اچھا کہے. وہ اچھا کام اس لیے کرتا ہے کہ اسے کوئی سراہے، اس کی کوئی ستائش کرے، اسے کوئی اس کی پیٹھ تھپتھپائے، اس اعتبار سے کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر بچہ سوچتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو کوئی مجھے گڈ بوائے یا گڈ گرل، یہاں پہ بیڈ بوائے یا گرل. ایک بچہ سوچتا ہے کہ اگر میں اچھا کام کروں تو مجھے گڈ بوائے کہا جائے گا، اچھا بوائے کہا جائے گا، اچھا لڑکا کہا جائے گا، گڈ گرل کہا جائے گا. اس اعتبار سے بچہ کرتا ہے. اس عمر میں یہ لیول، دوسرے لیول کے، تیسرے اسٹیج کے شروعات میں، یعنی اس لیول پہ بچہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے گڈ بوائے کہیں، اچھا لڑکا کہیں، اچھی لڑکی کہیں، بیڈ بوائے برا لڑکا بری لڑکی نہ کہیں. وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اچھا کہیں، لوگوں سے اچھا کہلوانا چاہتا ہے. اپنے آپ کو لوگوں سے، اساتذہ سے، معاشرے سے، ابا سے، امی سے، بھیا سے اچھا کہلوانا چاہتا ہے. تو اس لیے وہ اچھے کام کرتا ہے یہاں پہ. اسی لیے اساتذہ بچوں کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے بچہ جب بھی کوئی کام کر کے لاتا ہے تو اسے گڈ ڈال دیتے ہیں، گڈ، ویری گڈ، ایکسلنٹ، اسٹار دیتے ہیں. تو بچہ جا کر گھر میں بتاتا ہے مجھے استاد نے اسٹار دیا، مجھے استاد نے گڈ بوائے کہا، اور شوق سے کرتا ہے. تو یہ اخلاق اس لیول پہ آتے ہیں. تو اب ہم چوتھے اسٹیج کی طرف بڑھ رہے ہیں. دوسرا لیول، چوتھا اسٹیج. چوتھے اسٹیج میں یہاں پہ بچہ سماج میں جو موجود، سوسائٹی میں جو نافذ قوانین، قانون کی جمع قوانین، سماج میں جو موجود قوانین ہیں ان قوانین پر عمل کرتا ہے، ان رولز اینڈ ریگولیشن کو مانتے ہوئے چلتا ہے. مثال کے طور پر ایک اسکول میں ایک بچہ پڑھ رہا ہے تو وہاں پہ کچھ اصول نافذ ہیں. اصول ہیں، مدارس میں ہوتے ہیں اصول، وہاں کے قوانین ہوتے ہیں کہ وقت پر آنا، پریئر میں اٹینڈ رہنا، کمرے جماعت میں یعنی کلاس روم میں اجازت کے بغیر، پرمیشن کے بغیر اندر نہیں آنا، باہر جانا ہے تو پرمیشن لینا، پرنسپل چیمبر میں پرمیشن لے کر جانا، اگر مدرسے کو چھٹی چاہیے آپ کو ایک دن کی تو آپ لیٹر لکھنا. یہ قوانین ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں بچوں کے لیے. تو بچہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں ان قوانین پہ عمل کروں گا تو میری خیر ہے، میرے لیے بہتر ہوگا، میں فائدے میں رہوں گا. اگر میں قوانین پہ عمل نہیں کروں گا تو مجھے مدرسے سے نکال دیا جائے گا، یا پیرنٹ کی طرف، میرے پیرنٹ تک شکایت جائے گی میری، یا میرے پیرنٹ کو مجھے بلا کر لانا پڑے گا. وہ نافذ قوانین کو ماننا پڑے گا نا. تو قوانین کو مانتے ہوئے جو اس کے اندر اخلاقی اقدار پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیول پہ، اس اسٹیج میں قوانین کو مانتے ہوئے، رولز اینڈ ریگولیشن کو اپناتے ہوئے
اس میں اخلاقی معیار بڑھتا ہے، اخلاقی بالیدگی آتی ہے، اخلاقی بالیدگی آتی ہے، مورل ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں۔ اب یہی اخلاق یہی آگے بڑھتا ہے بعد میں۔ جیسے مثال کے طور پر جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو کہیں بازار میں، کہیں گاڑی پہ، بائک پہ جا رہا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ بھئی سامنے ریڈ لائٹ لگی ہوئی ہے، ہاں اسے یاد آتا ہے یہ قوانین ہیں، ہمارے ملک کے قوانین ہیں، مجھے رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، وہ ٹھہر جاتا ہے۔ اگر یہاں پہ ہی قوانین توڑتا رہے گا مدرسے میں ہی، ارے میں مدرسے کے قوانین نہیں مانتا، تو توڑنے کی اس کے اندر اخلاق آ جائیں گے، اچھے اخلاق نہیں آئیں گے بلکہ برے اخلاق آ جائیں گے۔ وہ قوانین کو توڑے گا، آگے چل کر جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کے قوانین کو بھی توڑے گا۔ تو عزیز دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہم یہ پڑھ رہے ہیں، کولبرگ نے یہ لیولز اور سٹیجز دیے ہیں کہ اس لیول پہ، اس سٹیج میں یہ اخلاق اس میں پروان چڑھتے ہیں ان ذرائع سے، تو وہ زندگی بھر یاد رہتے ہیں، وہ زندگی بھر رہتے ہیں، مرنے تک یہ اخلاق پہ رہتا ہے، وہی اخلاق، وہی اقدار، وہی ویلیوز اس کے اندر رہتے ہیں، مورل ویلیوز مرنے تک۔ اب دیکھیے قوانین، سوسائٹی میں کچھ قوانین ہوتے ہیں، ہمارا معاشرہ جو ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں رہنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں کہ بھئی اگر کسی کو بے تحاشا چپ بلا وجہ پیٹا گیا، مارا جائے، تو وہ مارنے والے کو مجرم قرار دیا جائے گا اور اسے سزا دی جائے گی۔ تو یہ قوانین پہ عمل کرنے کے لیے معاشرے میں، سوسائٹی میں نافذ رولز اینڈ ریگولیشن کو عمل جو کرتا ہے، وہ عمل کرنے میں اس کے جو اخلاق پیدا ہوتے ہیں عمل کرنے کے، وہ اس لیول میں پیدا ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ معاشرے میں نافذ قوانین کو مانتا ہے، ماننے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ چلیے، یہ ذریعہ کیا بنا بھائی؟ یہ سب ذریعہ کیا بنا؟ یہاں پہ ذریعہ بنا ڈر، سزا سے بچنے کے لیے۔ یہاں پہ ذریعہ بنا کہ ایک انٹرسٹ، دلچسپی، مجھے بدلے میں کیا ملے گا۔ یہاں پہ ذریعہ کیا بنا اخلاق پروان چڑھنے کا؟ کہ مجھے اچھا لڑکا یا اچھی لڑکی کہا جائے گا۔ یہاں پہ کیا ذریعہ بن رہا ہے کہ بھائی قوانین کو ماننا ہے، اصول، رولز اینڈ ریگولیشن کو ماننا ہے، سوسائٹی کے زندگی گزارنے کے، سوسائٹی میں رہنے کے لیے، ہمارے مدرسے میں رہنے کے لیے مجھے ان قوانین کو ماننا پڑے گا۔ یہ ذریعہ بن رہا ہے اچھے اخلاق آنے میں، اچھے مورل ویلیوز آنے میں، اس کے اندر اچھائیاں آنے میں، یہ ذرائع بن رہا ہے۔ اب آئیے یہاں پہ پانچواں سٹیج، تھرڈ لیول، پانچواں سٹیج۔ اس سٹیج پہ اور اس سٹیج پہ، پانچویں سٹیج تک تو بہت کم لوگ پہنچتے ہیں، بہت کم لوگ یہاں تک پہنچتے ہیں، یہاں تک تو بہت ہی کم لوگ پہنچتے ہیں۔ پانچویں سٹیج کو ہی کراس نہیں کر پاتے بہت سے لوگ۔ اب دیکھیے پانچواں سٹیج کیا ہے۔ اس سٹیج میں خود سماج کے لیے سوچتا ہے، اس کے اندر صلاحیت ایسی پیدا ہوتی ہے کہ وہ، ارے بھئی یہ قانون جو نافذ ہیں، یہ قوانین پر وہ غور و فکر کرتا ہے، یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ جو معاشرے میں نافذ، سوسائٹی میں نافذ قوانین ہیں، وہ قوانین پہ ہاں یہ صحیح ہے تو ہی مانتا ہے، غلط رہے تو نہیں مانتا۔ اگر جو قانون اس پہ لاگو کیا جا رہا ہے وہ قانون ہاں صحیح ہے تو میں مانوں گا، غلط رہا تو میں نہیں مانوں گا۔ یہ اس کے اندر صحیح اور غلط کی پرکھ آ جاتی ہے، یہاں پہ وہ اس اعتبار سے سوچتا ہے۔ اب یہاں پہ سماج کے لیے کام کرتا ہے، ویلفیئر آف دا سوسائٹی کے لیے وہ کام کرتا ہے، خود سے لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی سوچتا ہے، سماج کی بھلائی کے لیے سوچتا ہے، اپنے اطراف و اکناف رہنے والے لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے، ان کا بھلا کرنا، بھائی ان کا بھلا کرنا، سوشل ورک کرتا ہے یہاں پہ۔ اب جب یہاں آتا ہے چھٹے درجے میں سٹیج 6 میں، تو عالمی طور پر سوچتا ہے، پورے انسانیت کے لیے، میں عالمی طور پر انسانیت کے لیے سوچتا ہے، مساوات کے لیے سوچتا ہے، ایکویلٹی کے لیے سوچتا ہے، ایکویلٹی کے لیے کام کرتا ہے، مساوات کے لیے کام کرتا ہے، عالمی انسانیت کے لیے کام کرتا ہے، تمام انسانوں کے لیے، تمام لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ یہ درجہ ہے، یہاں تک پہنچنا بہت کم لوگ پہنچتے ہیں، بہت کم لوگ۔
अपने सब कुछ अपनी चीज़ों को कुर्बान करना पड़ता है, अपने प्रॉपर्टी को कुर्बान करना पड़ता है, अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करना पड़ता है, वक्फ हो जाना पड़ता है इसके लिए यहाँ पे। तो दोस्तों हमने कोलबर्ग की थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट को पढ़ा, यानी कोलबर्ग की अखलाकी बालिदगी को पढ़ा। उसमें उन्होंने 3 लेवल, जिसे उर्दू में सतह कहा जाता है, और 6 स्टेजेस को उर्दू में दर्जा कहेंगे, 3 सतह और 6 दर्जात उन्होंने बताए। पहले लेवल को मा क़ब्ल रिवाज अखलाक, दूसरे लेवल को रिवाजी अखलाक, और तीसरे लेवल को मावरा रिवाजी अखलाक या बादज रिवाज अखलाक भी कहा जाता है, जिसे अंग्रेज़ी में प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल कहा जाता है। इस पर हर साल हर इम्तिहान में कंपल्सरी सवाल होता है। अजीज़ दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए। और हाँ, इन वीडियोस को मेरे और आपके दोस्तों अहबाब तक पहुंचाइए ताकि वो भी इन वीडियोस से इस्तेफादा करें। अजीज़ दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको इल्म नफ्सियात, स्पोकन इंग्लिश, उर्दू क़वाइद और समाजी साइंस के भी वीडियोस मिलेंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो तमाम वीडियोस दिए गए हैं। अजीज़ दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि आपकी राय हमारे लिए हिम्मत अफजाई होती है। और लाइक करना मत भूलिए, लाइक कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।